بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شادی کے بعد ہر انسان کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، مگر جن کو یہ نعمت میسر نہیں آئی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایسی کون سی دعا یا وظیفہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بڑھاپے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے۔ اس کا احساس صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف بڑھاپے میں ہی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی؟ ظاہر ہے کہ نہیں، بلکہ وہ تو ساری زندگی پاک اولاد کے لیے دعا مانگتے رہے۔ زکریا علیہ السلام کو تو اولاد کی خواہش اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے اپنا وارث چاہیے۔ لیکن پوری زندگی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، مگر آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ محترم ناظرین، ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہیں مانگتے رہیں۔ وہ اس کی ادا ہے کہ جب چاہے قبول کر لے۔ کوئی انسان نہیں جانتا کہ کون سی گھڑی میں اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر لے، مگر جب اللہ پاک دیر سے دعا قبول فرماتا ہے تو پھر سود سمیت اس کا اجر لوٹاتا ہے، حلال سود سمیت۔ اللہ پاک نے دعا تو دیر سے قبول کی، مگر پھر ایسا بیٹا عطا کیا جو سب پہ بھاری تھا۔ کہا کہ ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پہ بھاری ہوگا۔ پوری سورہ مریم میں اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ابتدا ہی وہاں سے کی۔ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانجھ بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ مگر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے امید نہیں چھوڑی۔ فرمایا کہ اے اللہ، مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ تو دعائیں قبول کرتا ہے، عطا کر دے اپنی طرف سے میرا والی وارث۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ بہت جلد اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد 2-3 سال تک اولاد نہیں ہوتی تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی دعا اب قبول نہیں ہوگی، یا ان کو اللہ پاک اب اولاد عطا نہیں فرمائیں گے۔ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اور اسی شیطانی وسوسے کی زد میں آ کر لوگ پیروں فقیروں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ اب بظاہر میڈیکل کی ٹرم میں یہ چیز ناممکن ہے، مگر پھر بھی اللہ پاک سے امید نہیں چھوڑی۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ساری عمر اللہ پاک سے اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگی، اور جب اولاد ملتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر وحی کی، اور آپ اس وقت بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں۔ مسجد اقصی بڑی زبردست اونچی شان والی مسجد ہے۔ اس پاک سرزمین پر ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں، اور ہزاروں پیغمبروں نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اب مسجد اقصی میں محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے آپ پر آ کر وحی کی، اے زکریا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی۔ کیونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام بھی اللہ پاک نے پہلے سے رکھ دیا، یعنی کہ ایک گفٹ جو اللہ پاک کی طرف سے مل رہا ہے، وہ بھی ایسے یادگار طریقے سے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خوشی سے نہال ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے زکریا، اس کا نام پہلے اس دنیا میں کوئی شخص نہیں گزرا۔ اب جب یہ خوشخبری مل گئی تو حیران ہو رہے ہیں کہ اے اللہ پاک، میرے ہاں کہاں سے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ عورت جوانی میں بانجھ ہو تو اولاد نہیں ملتی، یہ تو اب بوڑھی بھی ہو گئیں۔
اب کیسے اولاد ہو جائے گی؟ اتنی خوشی تھی کہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ مکالمہ فرشتے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فرشتے نے جواب دیا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے۔ اے زکریا، اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، آدم سے وجود میں لے آیا، تو کیا بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا؟ زکریا علیہ السلام کی اللہ پاک نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے ہیں۔ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ محترم ناظرین، دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لائے تھے، مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ گوروں کے دیس میں جا کر دیکھو، زندگی کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن بڑھاپے میں تنہائی مقدر بن جاتی ہے۔ اولاد ان کو بوڑھا ہوتے ہی اولڈ ہومز میں چھوڑ آتی ہے۔ آپ کی تنہائی آپ کا خاندان یعنی کہ آپ کی بیوی بچے دور کریں گے۔ تنہائی یا وحشت میں دوست احباب کام نہیں آتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو کیا کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، تو ہم نے آپ کو پیدا کیا، تو کیا بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ محترم ناظرین، یہ بات بہت غور کرنے والی ہے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو کہ سراسر اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ پاک جب کچھ کرنا چاہتا ہے، جب کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تو اسے کسی ذریعے، کسی سبب، کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو بس کن فیکون کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری مل گئی تو اتنی خوش کہ کہتے ہیں کہ اب مجھے جلدی اولاد چاہیے۔ اللہ کی نعمت ہے، جلدی چاہیے۔ اور پھر جلد ہی اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نرینہ پاک اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد نرینہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ اولاد کے واسطے میاں بیوی دونوں ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ محترم ناظرین، اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو نیک اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ محترم ناظرین، صرف اولاد کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ پاکیزہ اولاد کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ صرف اولاد تو آزمائش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام العلی ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہے سب سے بلند۔